بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین، پرہیزگار وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے بن دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے نماز کو، ومما، اور اس چیز سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون، خرچ کرتے، والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے، بما، اس چیز پر، انزل الیک، جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما، اور اس چیز پر، انزل من قبلک، جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے۔ اس سورت کا نام سورت بقرہ ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ اوپر دیکھو یہ سورت بقرہ لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے دو کا حصہ ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس سورت کا دوسرا نمبر ہے، اور سورت فاتحہ پہلی سورت ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کو بھی کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، یعنی نر اور مادہ دونوں پر بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامیل نامی ایک شخص کو اس کے بھتیجوں یا چاچا زاد بھائیوں نے اس کے جائیداد پر قبضہ کرنے کی خاطر قتل کر دیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ فیصلہ تو گواہوں پر ہوتا ہے اور موقع کا گواہ تو کوئی نہیں ہے، لہٰذا بات آئی گئی ہو جائے گی۔ چنانچہ قتل کرنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے کہ ہمارے چاچا کو کسی نے قتل کر دیا، ہمارے دادرسی کی جائے اور معلوم کیا جائے کہ قاتل کون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فَذْبَحُوا بَقَرَةً، پس تم گائے کو ذبح کرو، اور اس کا ایک حصہ مثلاً دل اس مردے کو مار دو، زندہ ہو کر خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ چنانچہ انہوں نے کافی لیت اور لال کے بعد گائے کو ذبح کیا تھا۔ جب اس کا ایک حصہ مردے کو مارا گیا تو اس نے بتایا کہ میرے قاتل فلاں ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں سورت بقرہ کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بقرہ رکھا ہے، یعنی وہ صورت جس میں گائے کی ذبح کرنے کا ذکر۔ اگرچہ اس صورت میں اور بھی کئی واقعات ہیں، مگر اس واقعات کی مناسبت سے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کے تمام صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور لفظ مدینہ کے بعد 87 کا حصہ لکھا ہوا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس صورت کا 27واں نمبر ہے۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم مستقل آیات کریمہ ہے، اور اس میں 3 حروف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گے، اور قرآن کریم سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہے۔ پھر فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم الگ حرف ہے۔ گویا الف لام میم پڑھنے والا 30 نیکیوں کا حقدار ہے، اس طرح سننے والا بھی 30 نیکیوں کا حقدار ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے 29 سورتوں کے شروع میں آتا ہے۔ یہاں الف لام میم ہے، کہیں الف لام را ہے، کسی جگہ یاسین ہے، اور کہیں طٰہٰ ہے، اور کہیں حامیم ہے۔ اور مقطعہ کا مفہوم آپ اس طرح سمجھے، کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھنے اور بولنے کے لیے اس سے ایک حرف الگ کر لے، اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ لفظ مراد لے۔ جیسے مرد شماری کا نمبر لکھتے ہوئے تو اس طرح لکھتے ہیں کہ میم شین نمبر 100، مردم سے میم لے لی اور شماری سے شین لے لی، تو میم شین نمبر 100 سے مراد مردم شماری نمبر 100۔ یا جس طرح 90 وقت کا مشہور کالم نویسہ جو محمد شفیع مرحوم کا لفظ محمد سے میم لے لی، شفیع سے شین لے لی، تو محمد شفیع کا مخفف میم شین بنا، چنانچہ میم شین کی ڈائری مشہور تھی۔ یا جس طرح ڈپٹی کمشنرز کا مخفف ڈی سی ہے، اور
اس طرح جو ہے نا حروف مقطع میں مختلف مخفف بھی ہے۔ پھر یہ کس سے مخفف ہے، اس کا مخفف کیا ہے، تو اس کے متعلق اکثر فرماتے ہیں کہ اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں صرف ان کے پڑھنے اور سننے کا ثواب ہوگا، اس کی حقیقت مراد کو ہم نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہیا من اسماء اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، پھر اس کے قول کی تشریح میں اختلاف ہے کہ آیا بینہی الف لام حامیم اللہ تعالیٰ کے نام یا حروف ناموں کے مخفف ہے، تو یہ ایک گرو کہتا ہے، تو ایک گرو کہتا ہے کہ بینہی یہی اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں تو یہ نہیں آتے، تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں، اور حفیظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر کثیر میں، اور قاضی ثناء اللہ فانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں یہ دیا ہے کہ 99 نام تو اللہ تعالیٰ کے مشہور ہے، اور غیر مشہور تو شمار سے باہر ہے، البتہ جو یہ ذریعہ وہی نازل ہوئے تو ان کی تعداد 500 مطلب 5000 ہے، اور جو پہلے کتاب اور صحیفوں میں نازل ہوئے ہیں۔ دوسرا گرو کہتا ہے کہ یہ حروف بعین ہی نام نہیں ہے بلکہ ناموں کے مخفف ہے، مثلا الف مخفف اللہ سے، اور لام مخفف لطیف کا، جو اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہے، باقی سب صفاتی نام ہے، جیسے رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، وکیل ہے۔ انبیات کا علم جاننے والے بتاتے کہ جس مرد یا عورت کی شادی میں رکاوٹ ہو تو وہ یا رحیم یا کریم یا لطیف کا وظیفہ کرے، رکاوٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نے وظیفہ کرنا ہے وہ اپنے نام اور اپنے والدہ کی نام کی عدد نکالے، اس عدد کے برابر ان تینوں لفظوں کو کسی ایک نماز کے ساتھ 41 دن پڑھے، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپس میں دعوت کو دور کرنا ہو تو یا رحیم یا کریم یا ودود کا وظیفہ کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، اور ودود کا معنی ہے محبت کرنے والا۔ اس وظیفے کے ترکیب بھی وہی ہے جو میں نے اوپر ذکر کی ہے۔ اور اگر رزق کی تنگی ہو تو یا رحیم یا کریم یا رزاق ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں برکت ہے اور ہر نام کی الگ الگ خاصیت ہے، تو الف سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور لام سے مراد لطیف ہے، اور میم سے مراد مالک ہے۔ مالک بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے، اور میم سے مراد مقتدر بھی ہو سکتا ہے، مقیت بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تیسرا بات اس حروف مقطعات کے متعلق قاضی بیضاوی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ 29 صورتوں کے ابتدا میں جو حروف ہے سر بین اللہ تعالی و بین رسولہ، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اس کے علاوہ ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا، اور ان کا یہ مفہوم بھی بیان کیا ہے کہ الف سے مراد الا اللہ، اور الا الیون یا الون کی جمع ہے، الا کا معنی نعمتیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں آتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور لام سے مراد لطیف اللہ ہے، اور میم سے مراد ملک اللہ ہے۔ معنی بنے گا نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی، مہربانی بھی اللہ تعالیٰ کی، ملک بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ ان حروف کے مختلف تعبیری بیان کی گئی ہے، صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہمارے سامنے موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، منبع، رشد اور ہدایت ہے، اس کے ہر بات حقیقت پر مبنی ہے۔ اس پر بھی ظاہر یہ سوال ہوتا ہے کہ شک کرنے والوں نے تو قرآن کریم پر شک کیا، چنانچہ خود قرآن کریم میں موجود ہے، نکالو اسی پارے کا 3 رکوع، اس کی 2 آیات، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم صرف سنو ہی نہیں بلکہ خود دیکھو کہ تمہیں کوئی شدت حاصل ہو جائے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ بمثلہ، سورۃ من مثلہ، اور اگر تم شک کرتے ہو، اگر ہو تم شک میں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے، تو لاؤ تم اس جیسے کوئی آیات
ایک صورت، تو اس سے معلوم ہو کہ شک کرنے والوں نے قرآن کریم میں شک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔